اب پھر سے منفرد اشعار، یعنی الگ الگ شعر و شعر. تو نظم ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، خطا ہوتا ہے، ربائی ہوتی ہے. یہ اشعار دو لینے کے جو الگ. جب شاعر 65 برس کے اوپر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ زیادہ تک ایک ایک شعر ہی لکھتا ہے، اور اسی میں ہی جو میسج ہے نا وہ بہت گہرائی تک اس کی مہربانی رہے تو دے سکتا ہے. پہلے بھی سنا چکا ہوں، شاید 144 اشعار آپ کو کہتے ہیں، رباعیاں. اور یہ اب دیکھیے یہ نوجوانوں کے لیے شعر ہے. ریسنٹ جی پوئٹری جو لکھی ہے نا، یہ ساری ہے. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں 2011 اور 2012 کی شاعری سنا رہا ہوں. مجھ کو مزے آ رہے ہیں وصل میں اللہ، نوجوانوں کے لیے شعر ہے. مجھ کو وہ مزے آ رہے ہیں وصل میں للہ، تو بھی بتانا تجھ کو کیا محسوس ہو رہا. تو بھی بتانا تجھ کو کیا محسوس ہو رہا. اور یہ مسلمانوں کا جو ماہ رمضان ہے، اس کو رمضان کا جہاں ہم جو صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، اس پہ لکھا ہے ایک رباعی ہے. سب کو محسوس ہو فاقوں کی کسک، سب کو محسوس ہو فاقوں کی کسک، اس سے بہتر کوئی کردار نہیں، اس سے بہتر کوئی کردار نہیں. بعد روزہ کے جشن افطاری، بعد روزہ کے جشن افطاری، ہم رسولی تو ہیں زردار نہیں. یہ غریب مسلمانوں کی طرف سے دنیا کو سنایا گیا. شعر ہے سرداریاں سب بٹ گئی اہل نصیب میں، سرداریاں سب بٹ گئی اہل نصیب میں، ہم آستاں در آستاں گستے رہے جبین. جبین ہوتی ماتا، ہم آستاں در آستاں گستے رہے جبین. اگلا شعر ہے جیت کے جشن میں، جیت کے جشن میں ماتم ہی فقط ہوگا شریک. جیت کے جشن میں ماتم ہی فقط ہوگا شریک، تنہا تنہائی سے لڑنے کی ضد ہے پکڑے ہوئے، تنہا تنہائی سے لڑنے کی ضد ہے پکڑے ہوئے. جیت کے جشن میں ماتم ہی فقط ہوگا نصیب شریک. اب ایک یہ چھوٹی بہر کی غزل سناتا ہوں آپ کو. حل نہیں ہے تو پھر سوال کیوں، حل نہیں ہے پھر سوال کیوں، گر توقع نہیں ملال کیوں. اور نظم سے الوداعی طے ہے جب، میں نہیں لکھنے شعر و شاعری جا. نظم سے الوداعی طے ہے جب، آ ٹپکتے ہیں پھر خیال کیوں. اور مال و زر سیم سے بھرے گھر میں، مال و زر سیم سے گھرے بھر میں، دولتوں کے انبار لگے یہاں، ایک دکھتا نہیں خوشحال کیوں، ایک دکھتا نہیں خوشحال کیوں. آج کوئی بھی شرمسار نہ جب، آج کوئی بھی شرمسار نہ جب، میں اکیلا با انفعال کیوں. با انفعال ہوتا ہے شرمندگی کا مارا ہوا. آج کوئی بھی شرمسار نہ جب، میں اکیلا با انفعال کیوں. میں نے تشہیر کا بگاڑا کیا، ایڈورٹیزمنٹ، میں نے تشہیر کا بگاڑا کیا. گمشدہ ہے میرا کمال کیوں، گمشدہ ہے میرا کمال کیوں. فیتا شاہی نہیں تو کیا ہے رب، فیتا شاہی ریڈ ٹیپزم، فیتا شاہی نہیں تو کیا ہے رب، سال در سال اگلے سال کیوں. اور تو رسولی ہے لاکھ رکھ روزے،
یہ ان ملکوں کے بارے بول رہا ہوں جہاں پہ غیر مسلمانوں کو بھی ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہوا دکھنا چاہیے، سامنے کھانا نہیں چاہیے کسی کے، اور داڑھی نہیں کاٹنی چاہیے۔ اگر بھئی تم اپنے ملکوں میں کچھ ایسے اصول رکھو گے تو پھر دوسرے ملک والے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو رسولی ہے، لاکھ رکھ روزے، میں دکھوں بھوک سے بدحال کیوں؟ میں دکھوں بھوک سے بے حال کیوں؟ یہ عجوبہ غضب عجوبہ ہے، یہ عجوبہ غضب عجوبہ ہے، خوب دکھتا پرایا مال کیوں؟ یہ عجوبہ غضب عجوبہ ہے، خوب دکھتا پرایا مال کیوں؟ مختلف سوچ کس نے دی ہم کو؟ مختلف سوچ کس نے دی ہم کو؟ ایک جیسے نہ خد و خال کیوں؟ خد و خال ہوتے ہیں نین نقش، دنیا میں کسی کے آدمی کے بھی نین نقش نہیں ملتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہیں نہیں، شاید 8 آدمی پیدا ہوتے ہیں جن کے ایک جیسے یہ خد و خال ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں آپ دیکھیے جتنے بھی شخص سب کے الگ اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنے فیچرز ہیں۔ مجھ پہ شک کر رہا ہے دسترخواں، دسترخواں ہوتے ہیں وہ مسلمان بیٹھ کر، ویسے تو تشتری بڑی تشتری یا میز ڈھکنے کا کپڑا جو ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل، اس تو کہتے ہیں دسترخواں۔ مجھ پہ شک کر رہا ہے دسترخواں، تیری ہی غلطی نہیں دال کیوں؟ تیری ہی غلطی نہیں دال کیوں؟ مال و زر کی خنک نے سمجھایا، مال و زر کی خنک نے سمجھایا، ڈھیلی پڑ جاتی ہے پڑتال کیوں؟ یہ پولیس کی انویسٹیگیشن ڈھیلی کیوں پڑتی ہے؟ اور اس کا مکتا ہے اب تو شنکر بھی حیران ہے غیرت، بھگوان شنکر، اب تو شنکر بھی حیران ہے غیرت، سانپ رکھے ہیں ہم نے پال کیوں؟ اب تو شنکر بھی حیران ہے غیرت، سانپ رکھے ہم نے پال کیوں؟ حل نہیں ہے تو پھر سوال کیوں؟ گر توقع نہیں ملال کیوں؟ پھر منفرد اشعار شروع ہو گئے، حق بات کے، سچی بات، حق بات کے ایک لفظ سے ہو جائیں جو وحشی، سچی بات سننے کے بعد جو لوگ وحشی ہو جاتے ہیں، حق بات کی، حق بات کے ایک لفظ سے ہو جائیں جو وحشی، ہر روز سنا انہیں سچائی کی گردان، ایک لفظ کیا پوری گردان، سنسکرت کی گردان جو ہوتی ہے نا، پوری سناؤ، 1 سال کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے، جو ذرا سی بات سن کے بھڑکتے ہیں لوگ۔ اور ایک شعر ہے، بچے کا بہت اصرار ضد کرتے ہیں باہر چلو ہمارے ساتھ، ارے تمہارے گھومنے پھرنے کے دن ہے سیر کر بیٹا، تمہارے گھومنے پھرنے کے دن ہے سیر کر بیٹا، ہمارا عرصہ رخصت ہے گھر میں چین لینے دے، عرصہ رخصت ہے جانے کی باری ہے، ہمارا عرصہ رخصت ہے گھر میں چین لینے دے، گھر میں چین لینے دے، وار کرتا ہے تمہاری سوچ پہ یہ سوچ کر، وار کرتا ہے تمہاری سوچ پہ یہ سوچ کر، خبر میں جانے سے پہلے غصے سے جل جاؤ تم۔ یہ مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وار کرتا ہے تمہاری سوچ پہ یہ سوچ کر، خبر میں جانے سے پہلے
آگ میں جل جاؤ تم. اور یہ ویسے ہی معمولی سا شعر، جیسے برا کچھ کہہ دیا ہو دوستو تو معاف کر دینا، بشر سے جانے انجانے میں غلطی ہو ہی جاتی ہے. دوسرا شعر ہے، جہاں اندھیروں سے تھک جاتی ہے انسان کی ہمت، جہاں اندھیروں سے تھک جاتی ہے انسان کی ہمت، وہاں خود رہبری غیبی اجالے تھام لیتے ہیں. غیبی اجالے تو پربھو کی طرف اشارہ ہے. وہاں خود رہبری غیبی اجالے تھام لیتے ہیں. God helps those people who help themselves. سب بدگمانیاں تیری ہو جائیں گی کافور، تو میرے ارادوں کا ذرا انتظار کر. سب بدگمانیاں تیری ہو جائیں گی کافور، تو میرے ارادوں کا ذرا انتظار کر. ہمارے پردھان منتری جی غلط شعر پڑھ گئے تھے. جب بھی پڑھتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا، کہاں بھی پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں شعر یہ کہنے کا جواب شعر ہے. یہ اس دن لکھا تھا جب وہ باہر آ کر بولے ایک میری کتنوں کے راز رکھ لیے چپی نے، تو ان کو ایکچولی یہ بولنا چاہیے تھا، سب بدگمانیاں تیری ہو جائیں گی کافور، تو میرے ارادوں کا ذرا انتظار کر. یہ خطا آ گیا ہے، 4 لائنوں کا ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہر کوئی انسان ہوتا ہے، بعد پھر ہندو و مسلمان ہوتا ہے، بعد پھر ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. اور جب بھی دیکھو پر شکایت در شکایت، جب بھی دیکھو پر شکایت در شکایت. ارے سننے والا بھی کہاں نادان ہوتا ہے، سننے والا بھی کہاں نادان ہوتا ہے. جب بھی دیکھو پر شکایت در شکایت. پیدا ہوتے ہر کوئی انسان ہوتا ہے، بعد پھر ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. جب بھی دیکھو پر شکایت در شکایت. ارے سننے والا بھی کہاں نادان ہوتا ہے. اور کب جا کے سمجھ آئی ہے استاد کی تاکید، کب جا کے سمجھ آئی ہے استاد کی تاکید. بن پرکھے علم بانٹا تو ماتم مناؤ گے، بن پرکھے علم بانٹا تو ماتم مناؤ گے. ذرا قدرت بفرنے پہ سہم اٹھتا ہے کل عالم، ساری دنیا. جب قدرت میں سونامی اور کیا کیا طوفان آتے ہیں، ذرا قدرت بفرنے پہ سہم اٹھتا ہے کل عالم، مگر خطرہ نپٹنے بعد رب سے داد پاتا ہے. یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ شعر ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ذرا قدرت بفرنے پہ سہم اٹھتا ہے کل عالم، ساری دنیا، مگر خطرہ نپٹنے بعد رب سے داد پاتا ہے. یہ مرد اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. اگلا شعر ہے، مرد و لیڈر دونوں اپنی غرض کے استاد ہیں. مرد و لیڈر دونوں اپنی غرض کے استاد ہیں. ایک کو ووٹ چاہیے اور ایک کو وصل چاہیے، مگر ہیں دونوں اپنی غرض کے استاد. اور نقصان میں کس قدر رہا میں صاف گوئی سے، سچ بولنے کی عادت سے کس طرح نقصان میں، کہاں تک نقصان جھیلا. نقصان میں کس قدر رہا میں صاف گوئی سے، کہ مصلحت اور عاجزی بھی رائے گاں گئی. ڈپلومیسی اینڈ ریکویسٹ بعد میں کرنا بھی وہ بھی ویسٹ ہوئی. اتنا ناراض کر لیا دنیا کو. نقصان میں کس قدر رہا میں صاف گوئی سے،
کہ مصلحت اور عاجزی بھی رائے گاں گئی، رائے گاں تھی ویرتھ۔ اور جن عزیزوں کے لیے مانگی دعائیں عمر بھر، جن عزیزوں کے لیے مانگی دعائیں عمر بھر، کرسیوں پہ بیٹھ کر آداب سکھلانے لگے، کرسیوں پہ بیٹھ کر ڈیکورم سمجھانے لگے، کرسیوں پہ بیٹھ کر آداب سمجھانے لگے۔ اور یہ دیکھیے، کبھی بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں، شاید سال میں 2 بار 3 بار 4 بار ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ یہ 26/12 کا شعر لکھا ہوا ہے، 26/12 لاسٹ ایئر۔ بیماری جب کبھی بھی گھر سے باہر کھینچ لاتی ہے، بیماری جب کبھی بھی گھر سے باہر کھینچ لاتی ہے، مجھے حیران کر دیتی ہے رفتار صحت مندی۔ صحت مند دنیا ہے جو اس کی رفتار کس طرح ترقی کر گئی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں جب بھی کبھی باہر جاتا ہوں۔ بیماری جب کبھی بھی گھر سے باہر کھینچ لاتی ہے، مجھے حیران کر دیتی ہے رفتار صحت مندی۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک ریپ اور لڑکی بچی کے ساتھ بلااتکار دسمبر میں، یہ ابھی اور کئی طرح کے سادھوؤں کے لیڈروں کو اور کئی NGOs کے فالتو بیان آنے لگے، تو ان کو یہ خطا سنا رہا ہوں۔ سب عورتیں گھروں میں قید کر کے دیکھ لو، سب عورتیں گھروں میں قید کر کے دیکھ لو، پھر بھی بلااتکار روز ہوتے رہیں گے، پھر بھی بلااتکار روز ہوتے رہیں گے۔ اور آدم تو ایسا بدترین حیوان ہوس ہے، جو مرد ہے، آدم تو ایسا بدترین حیوان ہوس ہے، خود مرد بھی بے عصمتی پہ روتے رہیں گے، خود مرد بھی بے عصمتی پہ روتے رہیں گے۔ ایک جگہ میں نے شاید جو میری لمبی غزل کی 3-4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تشریح غزل مختصر میں ایک جگہ اور بھی لکھا تھا، کامرت مرد سے جانور ہیں بھلے، شیر ہرنی چکھے بھوگے نہ، اور مرد و پشو بھوگتا۔ 2010 میں، 2008 میں، 2001 میں، یہ 3 بڑی کتابیں ہیں، اس میں 3 غزلیں ہیں، 4 ہیں سچ، ایک 130 کی ردیف غزل ہے، وقت ملا تو سناؤں گا وہ 130 اشعار والی غزل۔ اور یہ ایک اور کہتا ہے، ہم نے تجھ پہ کب کوئی الزام مڑا ہے، ہم نے تجھ پہ کب کوئی الزام مڑا ہے، خود تجھ کو صفائیوں کا شوق چڑھا ہے، خود تجھ کو ہی صفائیوں کا شوق چڑھا ہے، ہم نے تجھ پہ کب کوئی الزام مڑا ہے۔ میں یہ LTV اردو ہے، اس میں مشاعرے سنتا رہتا ہوں اور سب اچھی بات ہی بولتا ہوں، کون کدھر سے بول رہا ہے یہ ان کو جواب دے رہا ہوں۔ ہم نے تجھ پہ کب کوئی الزام مڑا ہے، خود تجھ کو ہی صفائیوں کا شوق چڑھا ہے، ہم کو تیرے مغزیہ کاسے سے نسبت ہی نہیں۔ مغزیہ کاسا ہو جائے، یہ دماغ ہوتا ہے نا، جو یہ والا حصہ، کاسا وہ سنتوں کے پاس ہوتا ہے کالا سا، اس کو کاسا کہتے ہیں، یہ مغز کا حصہ ہے جو، اس کو بھی کاسا ہی کہتے ہیں۔ ہم کو تیرے مغزیہ کاسے سے نسبت ہی نہیں، چکنا چپڑا پاک ہے پر اوندا پڑا ہے، چکنا چپنا پاک ہے پر اوندا پڑا ہے۔ ہم نے تجھ پہ کب کوئی الزام مڑا ہے،
خود تجھ کو ہی صفائیوں کا شوق چڑھا ہے، ہم کو تیرے مغزیہ کاسے سے نسبت ہی نہیں۔ چکنا چپڑا پاک ہے پر الٹا پڑا ہے، چکنا چپڑا پاک ہے پر الٹا پڑا ہے۔ یہ تو ختم ہونے کو آگے۔ چلیے یہ راس گیت ایک سناتا ہوں، یہ دسمبر 1، 2011 کو لکھا گیا۔ کانا چٹکی جو کاٹی ٹھڈین میں، او کانا چٹکی جو کاٹی ٹھڈین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ وہ جس ہاتھ میں پچکاری ہے اسے ٹھڈی پہ ایسے کانا جی نے کیا سکھیوں کو، وہ پچکاری اٹک گئی انگیا میں۔ کانا چٹکی جو کاٹی انگین میں، انگین میں بھی کانا چٹکی جو کاٹی ٹھڈین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ کانا چٹکی، او کانا چٹکی جو کاٹی ٹھڈین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ کانا چٹکی جان بوجھنا گانٹھ چھڑاوے، الجھن پہ نٹ کھٹ مسکاوے، موری لاج سماوے نا اکھین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ کانا چٹکی جو کاٹی ٹھڈین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ کانا چٹکی سب سکھیاں لے میں چٹکولی، ہولی میں بس میری ہولی، ہولی میں بس میری ہولی، ایسی پھیلی گلالی مدھون میں، ایسی پھیلی گلالی مدھون میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ کانا چٹکی، کانا چٹکی جو کاٹی ٹھڈین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ ہاتھ بٹانے سکھیاں آئیں، توڑ بٹن گٹھیا سلجھائی، کانوں میں اف کیا پھسلائی، نک سے شک تک میں غصائی، ارے نک سے شک تک میں گدلائی، ہے مناوے، ہے مناوے، کیسے ہے مناوے تو روٹھی جھٹین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ کانا چٹکی جو کاٹی ٹھڈین میں، پچکاری اٹک گئی انگین میں۔ ایک یہ پنجابی گیت ہے، لاسٹ ہے یہ لکھا ہوا، یہ 2/12 کا ہے لکھا ہوا ہے۔ تیریاں بچھوڑیاں نو جر جواں گے، تیریاں بچھوڑیاں نو
ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਵੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਛੱਟ ਜਾਊ ਕਦੀ ਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ। ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀਵਨ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਛੱਟ ਜਾਊ ਕਦੇ ਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕਤਰਾਊਗਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕਤਰਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।